प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक गांव के इमाम साहब का ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिनकी शादी एक बुरी और बेकार औरत के साथ में हो गई। यानी कि जिन्होंने एक तवाइफ औरत के साथ में निकाह कर लिया। लेकिन फिर उस इमाम साहब के साथ में गांव वालों ने जो कुछ किया जानकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। इसलिए आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और इसे दूसरे लोगों तक शेयर भी करें ताकि तमाम लोगों के पास में ये सही वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी गांव में एक इमाम साहब रहा करते थे जिनका नाम कुद्दूस मियां था। जिस गांव में आपने आंखें खोली थी उसी गांव में आपके वारिस साहब भी एक मस्जिद में इमामत करा रहे थे। जब आप बचपन की दहलीज पर पहुंचे तो आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया था। अब माँ की ममता आपसे दूर हो गई, मगर बाप की मोहब्बत और शफकत ने आपको डोलने नहीं दिया। आपके वालिद का नाम हाजी गुलामुद्दीन था, जिन्होंने बड़ी ही तवज्जो और एहतमाम के साथ अपने बेटे की परवरिश की और उसे दीन की एक एक बात अच्छी तरह से समझाई भी। ये एक बाप की तरबियत का ही असर था कि मौलवी कुद्दूस मियां बचपन से ही एक सुलझे हुए नेक इंसान के रूप में ढलते चले गए। लेकिन बाप की जिंदगी ने भी आपके साथ ज्यादा वफा न की। जब आप अपने 20वें साल में पहुंचे तो एक दिन हाजी गुलामुद्दीन फजर की नमाज अदा करते हुए अल्लाह को प्यारे हो गए। अब आपके आगे पीछे कोई खास रिश्तेदार भी नहीं था, बाप का साया भी छिन गया था, लेकिन आप अल्लाह की रजा पर राजी रहे और फिर इसी तरह से मौलवी कुद्दूस मियां की जिंदगी गुजरती रही। लेकिन कभी भी कोई शिकवा अपने लबों पर न आने दिया और दूसरी तरफ गांव के लोगों ने भी आपको बेआसरा न होने दिया, क्योंकि आप एक नेक शख्सियत थे, आपके अच्छे अखलाक थे। बस इसी वजह से गांव के जमींदार ने भी आपका खूब साथ दिया और फिर एक दिन आपको उसी मस्जिद का इमाम बना दिया गया जिसमें आपके वालिद साहब इमामत करते थे। अब मौलवी कुद्दूस मियां बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाते और मस्जिद में नमाजें भी अदा करवाते और इस तरह से फिर बहुत ही कम वक्त में आपकी शराफत और पाकीज़गी देखकर गांव के लोग मौलवी कुद्दूस मियां की बहुत ज्यादा इज्जत और कदर करने लगे। और यही नहीं बल्कि दीन के मसाइल पूछने के लिए लोग भी दूर दूर से आपके पास में आने लगे। प्यारे दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि मौलवी साहब मस्जिद के साथ बने हुजरे में रहते थे और आप एक गैर शादीशुदा इंसान थे। एक दिन मौलवी साहब जोहर की नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद में आए तो देखा कि आज बड़ी तादाद में लोग मस्जिद में जमा हुए हैं। ये देखकर मौलवी साहब को बड़ी खुशी हुई और अपने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि आज तो काफी तादाद में लोग नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आए हुए हैं। खैर, नमाज पढ़ाने के बाद गांव का जमींदार मौलवी कुद्दूस मियां के पास आया और कहने लगा, मौलवी साहब, आज हमारे गांव में एक बहुत ही बड़ा मुकदमा होने वाला है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप भी इसमें शरीक हों। ये सुनकर मौलवी साहब कहने लगे कि भला इतने बड़े मुकदमे में मेरा क्या काम है। दोस्तों, दरअसल ये एक ऐसी औरत का मुकदमा था जिस पर इल्जाम लगाया गया था कि ये औरत गांव में बदकारी फैला रही है। इसलिए गांव का जमींदार कहने लगा, मौलवी साहब, आज हमें उस औरत का फैसला करना है, इसलिए अगर आप आ जाएंगे तो हमें फैसला करने में आसानी हो जाएगी। जमींदार की बात सुनकर इमाम साहब ने अपना सर हिला दिया और कहा कि ठीक है जनाब, जैसा आप मुनासिब समझें, अल्लाह ने चाहा तो मैं जरूर आऊंगा। उसके बाद शाम के वक्त गांव के चौक में मुकदमे के लिए काफी सारे लोग जमा हो गए। फिर जमींदार के आने के बाद में मुकदमा भी शुरू हो गया। हुजूम के बिल्कुल सामने एक औरत अपने आप को काले बालों में छुपाए हुए खड़ी हुई थी। साथ ही उसके 2 बच्चे भी थे। एक की उम्र तकरीबन 6 साल और दूसरा तकरीबन 4 साल का लग रहा था। दोनों की शक्ल से ही गुर्बत जाहिर हो रही थी। जमींदार ने कड़क आवाज में औरत से मुखातिब होकर कहा, ए औरत, तुम पर इल्जाम है कि तुम गांव में बदकारी फैला रही हो और तुम पिछले कई दिनों से ये काम कर रही हो। क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती हो? जमींदार के सवाल पर औरत की आंखों में आंसू की लड़ियां शुरू हो गई। इतने में ही औरत के करीब बैठा हुआ एक आदमी कहने लगा, बस कर, ये मगरमच्छ के आंसू मत बहा। तेरे घर में काफी बार गांव के लोगों ने अजनबी मर्दों को आते हुए देखा है। बस
اب تم اپنی فکر مناؤ کہ تمہارے ساتھ میں کیا ہونے والا ہے۔ اس کے بعد گاؤں کے زمیندار نے اس عورت سے کہا کہ دیکھو، تم پر یہ جو الزام لگا ہے یہ کسی ایک شخص نے نہیں لگایا بلکہ گاؤں کے درجنوں لوگوں نے لگایا، اور تمہیں پتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے، پھر بھی اگر تم اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتی ہو تو کھل کر کہو۔ یہ سن کر پھر اس عورت نے اپنا سر جھکاتے ہوئے جواب دیا کہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، میں ایک طوائف ہوں، ہاں میں ایک بدکار عورت ہوں، اس لیے آپ مجھے مار ڈالیں اور ساتھ ہی ساتھ میرے بچوں کو بھی مار ڈالیں۔ اتنا کہہ کر پھر وہ عورت اپنے بچوں کو لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بچے بھی ماں کو دیکھ کر تڑپنے لگے تھے۔ یہ سن کر پھر زمیندار نے کہا کہ دیکھو، ہمارے ہاتھ میں موت کا فیصلہ نہیں، اور نہ ہی ہمارے پاس میں یہ اختیار ہے، اور نہ ہی ہم کسی قانون کو ہاتھ میں لیں گے، لیکن تم اپنے منہ سے اپنے اوپر لگنے والے الزامات کا اقرار کر رہی ہو، یعنی اپنے جرم کو قبول کر رہی ہو۔ تم خود ہی کہہ رہی ہو کہ تم ایک بدکار عورت ہو، ایک طوائف ہو، اس لیے تمہارا فیصلہ تو ہوگا اور تمہیں سزا بھی ضرور ملے گی، اور تمہیں اور تمہارے بچوں کو یہ بھگتنا بھی پڑے گا۔ اس کے بعد زمیندار نے پورے ہجوم پر ایک نظر ڈالی اور پھر ایک آدمی کو اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا کہ کیا یہاں پر گاؤں کے مولوی صاحب آ چکے ہیں؟ تو اس پر اس آدمی نے بتایا کہ جی ہاں، مولوی صاحب آ چکے ہیں۔ زمیندار نے مولوی صاحب کو اپنے پاس بلایا اور کہا، مولوی صاحب، آپ نے یقینی طور پر سارا معاملہ تو سن لیا ہوگا، اب آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ تو یہ سن کر مولوی صاحب نے کہا کہ جی ہاں، میں نے ساری باتیں سن لی ہیں، جو الزامات اس عورت پر لگائے گئے وہ بھی، اور جو جواب اس عورت نے دیا وہ بھی میں نے سب کچھ سن لیا ہے۔ پھر زمیندار نے پوچھا، تو مولوی صاحب اب آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اس پر مولوی صاحب نے کہا، اب اس عورت کے ساتھ میں وہی سلوک کیا جائے جو انصاف کا تقاضا ہے، ورنہ آپ کو پتا ہے کہ کل قیامت کے دن انصاف نہ کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے ساتھ ہی مولوی صاحب نے زمیندار سے یہ بھی کہا کہ کیا سزا دینے سے پہلے آپ نے اس عورت سے پوچھا ہے کہ اس نے یہ دھندا کیوں اختیار کیا، یعنی کہ اس نے اس کام کو کیوں پکڑا ہے؟ تو اس پر زمیندار نے سخت لہجے میں کہا کہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں امام صاحب، اس نے یہ دھندا کیوں پکڑا، ہمیں تو صرف اس کا جرم دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے۔ تو یہ سن کر مولوی صاحب نے کہا، پھر معاف فرمائیے چودھری صاحب، آپ درست فیصلہ نہیں کر رہے، آپ کا انصاف نہیں ہے، یعنی کہ آپ صحیح فیصلہ نہیں کر رہے ہیں۔ مولوی صاحب کے اس بے باک جواب سے پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ اب زمیندار کے چہرے پر بھی غصے کے آثار نظر آنے لگے۔ اس کے بعد امام صاحب نے عورت سے مخاطب ہو کر کہا، بتاؤ بی بی، تم نے یہ پیسہ اختیار کیوں کیا ہے، یعنی کہ تم ایک طوائف زادی کیوں بنی؟ تو اس پر اس عورت نے درد بھرے لہجے میں کہا، جب میرے شوہر کی وفات ہو گئی، انتقال ہو گیا، تو اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد سارے رشتہ داروں نے ہمارا حال چال پوچھنا بند کر دیا۔ اس وجہ سے پھر میرے بچے بھوک سے تڑپنے لگے، میرے گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی، لوگوں کے گھروں میں کام کر کر کے مجھے کچھ ہاتھ نہ لگا، بلکہ صرف میری جوانی کی قیمت لگی اور میری عزت داؤں پر لگی۔ لوگوں کی بھوکی نظریں، محلے اور رشتہ داروں کے طنز کے تیروں نے معاشرے کے سبھی عزت داروں نے ذلیل پر ذلیل کیا، تو پھر آخر میں ذلیل ہونے کے لیے تیار ہو گئی۔ میں نے یہ سب کچھ اپنے بچوں کی بھوک کے خاطر کیا، اور مجھ پر الزام لگانے والی یہ وہی عزت دار لوگ ہیں جو رات کے اندھیرے میں میری شرم کو تار تار کرتے ہیں۔ اس عورت کا اتنا کہنا تھا کہ پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا، ہر کوئی حیران اور پریشان رہ گیا، کافی سارے لوگوں کے سر شرم سے جھک گئے۔ یہ سن کر پھر امام صاحب کہنے لگے، سن لیا نا ایک عورت کا اقرار جرم، اگر یہ ایک جرم ہے تو اس سے پہلے آپ سب گاؤں والے بھی مجرم ہیں جنہوں نے اس عورت کو یہ پیسہ اختیار کرنے پر مجبور کیا ہے۔ مفلس اور غربت سے تو ہمارے پیارے نبی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ مانگی، تنگ دستی غربت سے تو اللہ معاف فرمائے، کیونکہ یہ انسان کو کفر تک لے جا سکتا۔ اس کے بعد امام صاحب نے کہا، چودھری صاحب، ہمارا یہ پورا گاؤں اس جرم میں برابر کا شریک ہے، وہ مرد جو اس عورت کو مجبور کرتے رہے اور اس نے آخر کار اپنے بچوں کی بھوک کے لیے اپنی عزت داؤں پر لگا دی۔ اب اگر آپ کو اس عورت کو سزا دینی ہے تو سب سے پہلے آپ سب کو اپنے آپ کو سزا دینی ہوگی۔ مولوی صاحب کی بات سن کر زمیندار نے کہا کہ آپ سچ کہتے ہیں امام صاحب، میں واقعی میں انصاف نہیں کر پایا،
آج میں مان گیا ہوں کہ واقعی میں اس انصاف کی کرسی کے لائق میں نہیں ہوں، مگر ذاتی طور پر آج ایک حق بات ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ پھر گاؤں کا زمیندار اس عورت کے پاس گیا اور اس عورت کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہنے لگا کہ آج سے تم میری بیٹی ہو، آج کے بعد تمہیں کوئی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ یہ سن کر سب میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ زمیندار کی بات سن کر وہ عورت کہنے لگی، چودھری صاحب، میں اب کسی کی بیٹی بننے کے لائق نہیں ہوں، میں داغدار ہو چکی ہوں۔ کیوں آپ اپنی عزت کو رسوا کرنا چاہتے ہو؟ اگر خودکشی حرام نہ ہوتی تو میں کب کی کر چکی ہوتی۔ تو یہ سن کر مولوی صاحب نے کہا، مایوس نہ ہو، اللہ پاک جب اپنے کسی بندے پر کرم اور فضل والا معاملہ فرماتے ہیں تو بڑے سے بڑے گناہ بھی اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت انمول ہے، اس لیے آپ بھی اللہ سے سچی توبہ کر لیں، انشاءاللہ اللہ تمہیں بھی ضرور معاف فرما دے گا۔ اور آج آپ کے والد صاحب یعنی کہ گاؤں کے زمیندار کی توجہ سے آپ کو اپنی نکاح کا پیغام دیتا ہوں۔ اگر آپ رضامند ہیں تو میں فوری طور پر آپ کو اپنی بیوی بنانے کے لیے تیار ہوں۔ امام صاحب کے کہنے کی دیر تھی کہ مجمع میں سب نے صدائیں بلند کر دی۔ سب لوگ کہنے لگے کہ اگر سب انسان اس زمین پر ایسے ہو جائیں تو پھر شاید کوئی بھی عورت طوائف نہ بنے، ہر کوئی عزت سے اپنے گھر میں رہے۔ اس کے بعد زمیندار نے اس عورت کے قریب جا کر کہا، بس بیٹی، اب آپ اپنے گھر جاؤ، اب میں تمہاری کوئی بھی بات نہیں سنوں گا، بس اب کل تم اپنے گھر سے رخصت ہونے والی ہو۔ دوستو، اس کے بعد دوسرے ہی دن سادگی کے ساتھ مولوی قدوس میاں کے ساتھ ہی اس عورت کا نکاح ہو گیا۔ مولوی قدوس میاں نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے ایک بڑے امتحان میں اس امامت کو پاس کر لیا۔ اب گاؤں والوں کے دلوں میں بھی امام صاحب کی عزت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تھی، اور وہ عورت جس کا نکاح مولوی صاحب کے ساتھ میں ہوا تھا، وہ عورت شرم و حیا کا پیکر بن گئی۔ اب گھنٹوں گھنٹوں تک وہ سجدوں میں پڑی رہتی اور اللہ سے توبہ کرتی رہتی اور اللہ کا شکر ادا کرتی رہتی۔ یاد رکھیں، اللہ کسی کو نیک ہدایت دیتا ہے تو اسی طرح ایسے دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا نا کہ جو عورت ایک طوائف تھی لیکن اللہ نے اسے ایک نیک انسان کے حوالے کر دیا۔ سچ میں انسان کے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کی سوچ سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو بھی نیک بنائے اور صحیح اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایک بار آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔